الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں ذکر فرمایا۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 افراد کے بارے میں فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو جنت کے بیچوں بیچ جنت میں گھر دلانے کا ضامن۔ 3 قسم کے افراد۔ فرمایا: انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں ضامن ہوں گھر دلوانے کا جنت میں اس انسان کو جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، اپنے حق کو چھوڑ دیا جھگڑے سے بچنے کے لیے، اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ تھا، حق پہ ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیا اس لیے کہ جھگڑا لو۔ اپنا حق تھا، سب تھا، لیکن کہا چلو چھوڑو، کیا کریں۔ فرمایا ایسے انسان کو جو جھگڑے سے بچ رہا ہے اور اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، میں اس کو جنت میں گھر دلانے کا ضامن۔ دوسری بات، دوسرا قسم کا وہ انسان جس کے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں۔ ان ترک لمن ترک الکذبا، جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، وان کان مازحا، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ چھوڑ دیا، جھوٹ نہیں بولتا، توبہ کر لیا اللہ سے، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں لوگ مذاق میں کتنا جھوٹ بول دیتے، ہنسانے کے لیے، بات بنانے کے لیے، بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جھوٹ بول دیتے۔ فرمایا جس نے جھوٹ کو چھوڑا، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ بول رہا، اس کو بھی چھوڑ دیا، میں اس کا ضامن ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ،
فرمایا میں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں اس انسان کو. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں اس انسان کو. لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اچھے اخلاق والا انسان، اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں. کون سی دنیا میں بڑی ضمانت ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے؟ ہم عام لوگوں سے ضمانتیں لیتے پھرتے ہیں، لیکن ایک چیز کی ضمانت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، بتاؤ اس سے بڑی کون سی ضمانت ہوگی؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اس کے پورا ہونے میں. تو پہلی چیز فرمائی کہ میں اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ، جنت میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں، جو کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے تاکہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے جھگڑوں سے بچنا، لڑائیوں سے بچنا، کہ کوئی حد و انتہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جھگڑوں کے بارے میں فرماتے کہ ہی الحالقہ، یہ جھگڑے مونڈنے والے ہیں. فرمایا کہ یہ لا تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، یہ لڑائی جھگڑے یہ بالوں کو نہیں مونڈتے، بالوں کو نہیں گنجا کرتے، بلکہ دین کو ختم کر ڈالتے ہیں، دین کو مونڈ ڈالتے ہیں. اس لیے جتنے آج ہمارے ہاں جھگڑے ہیں، آپ ان جھگڑوں کی بنیاد اٹھا لو تو ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ آپ کو نظر نہیں آتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات بڑے بڑے جھگڑے، خاندان در خاندان الجھے پڑے ہیں. بعض لڑائیاں تو وہ ہیں جو نسلوں میں چل رہی ہیں، بڑوں سے شروع ہوئی تھی، آج پتہ نہیں کون سی نسل میں لڑائی آ گئی. یہ دنیا حقیقت میں ہم سب ایک مرض کا شکار ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک دنیا ایک بہت اہمیت کی چیز ہے. چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک ہم سب کو یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت میں دنیا جس کو ہمارے نزدیک حد سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا صرف دھوکے کا سامان اور کچھ بھی نہیں. چونکہ ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی اہم نظر آتی، اس پر لڑتے رہتے ہیں، اس پہ جھگڑتے رہتے ہیں. لیکن جب انسان کو کبھی عقل آتی ہے تو انسان کو اپنی حرکتوں پہ خود ہی ہنسی آتی ہے کہ میں کن چیزوں کے پیچھے لگا ہوا تھا. آخرت میں تو جو ہوگا وہ تو ہوگا، ہر انسان دیکھے گا. لیکن دنیا کے اندر بھی آپ اگر دیکھو، اب سے 10 سال پہلے کی چیزیں، 15 سال 20 سال پہلے کی چیزیں جس کو ہم اور آپ بے تحاشا اہمیت دیتے تھے، آج ہمیں خود اپنے باتوں کو سوچ کر ہنسی آتی کہ ہم کن چیزوں کے پیچھے لگے پڑے تھے. ہر انسان کے ساتھ ایسا. اپنا بچپن کا زمانہ یاد کر لیں ہم اور آپ، اپنے پہلے کا اس کے بعد کا زمانہ یاد کر لیں، ہنسی آتی ہے کہ کن چیزوں پر لڑتے تھے، کن چیزوں پر افسردہ ہوتے تھے، کن چیزوں پر خوش ہوتے تھے، سب بے حقیقت معلوم ہوتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہوتے. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے بانی، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے. یہ واقعہ میں نے اپنے والد صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا. بہت حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے اپنے ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک کھیل کھیلا کرتا تھا، اس کو کہتے تھے سرکلڈے کا کھیل. وہ کوئی اس زمانے میں کوئی کھیل ہوتا ہوگا، وہ درخت کی لکڑیاں کاٹتے تھے اور اس کو جمع کرتے تھے، پھر کسی بلند جگہ پر بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے لکڑیوں کو نیچے لڑکاتے تھے، جس کی لکڑی آگے بڑھ گئی وہ جیت گیا، جس کی پیچھے رہ گئی وہ ہار گئی. تو فرماتے کہ میں نے بڑی محنت سے لکڑیاں توڑی اور میرے تایازاد بھائی تھے ان کے ساتھ میں کھیل رہا تھا. لکڑیاں توڑی، لکڑیاں توڑ کے
جمع کی، پھر ہم کھیل میں لگے تو میرے جو تایازاد بھائی تھے وہ سب جیت گئے، میں سب ہار گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا رویا اپنے ہارنے پر کہ اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ساری دنیا لٹ گئی، سارا دن محنت کر کے لکڑیاں وہ جمع کی اور وہ ہار گیا شام کو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اب جب میں اپنے اس بچپن کی بات کو یاد کرتا ہوں تو میں ہنستا ہوں، اپنے اوپر ہنستا ہوں کہ میں کتنا بیوقوف تھا کہ اتنی چھوٹی چیز کے پیچھے میں اتنا رویا، اتنا غمزدہ ہوا، اور آج میں اس کو یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں کہ میں کتنا بیوقوف تھا، کیسی حماقت میں مبتلا تھا۔ اس واقعے کو بیان کر کے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب اللہ تعالی ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے تو ہم دنیا کی چیزوں پر بھی اسی طرح ہنسیں گے جیسے آج ہم دنیا میں اپنی حرکتوں پہ ہنس رہے ہیں۔ تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جنت میں اللہ رب العزت ہمیں پہنچا دے، یقیناً ہمیں اپنی ہر چیز پر ہنسی آنی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے غم زدہ ہوتے تھے، ان چیزوں کے پیچھے اپنی نمازیں چھوڑتے تھے، ان چیزوں کے پیچھے اپنے اذکار چھوڑتے تھے، ان چکروں میں ہم لگے ہوئے تھے، یہ ہم تھے۔ وہ تو آخرت میں جب ہوگا سو ہوگا۔ میں تو دنیا میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اب جس عمر میں ہیں، اگر ہم اپنے بچپن کی عمر کو یاد کریں، ابتدائی جوانی کی عمر کو یاد کریں، ہم سوچیں کہ کس طرح ہم نے وقت گزارا، کن چیزوں کے پیچھے لگے تھے، خود ہمیں اپنے اوپر ہنسی آتی۔ یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا، یہ بھی کوئی چیز تھی۔ تو آج دنیا میں جتنے جھگڑے، جتنی مسائل ہیں، یہ سب چیزیں دنیا میں، جس کی موت آ گئی اس کی دنیا ختم ہو گئی، اس کا مال بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ موت آتی ہے، موت آنے کے بعد جتنا انسان نے مال جمع کیا ہوتا ہے، جتنی جائیدادیں، جتنا مال، جتنی دولت، جتنا نام، سب ختم، زیرو۔ جس طرح دنیا میں جب آئے تھے نا، پیدا ہوئے تھے تو زیرو تھے، کچھ نہیں تھا پاس۔ کپڑے بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے لے کے رکھتے تو وہ کپڑا اس کو پہناتے، وہاں سے تو ایسے ہی آیا تھا، اور جب جائے گا تو زیرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور جتنا مال اس کے پاس ہے یا انتقال کے وقت تھا، وہ اللہ کے ایک نظام کے تحت سب ورثہ کے پاس چلا گیا، اب کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے۔ ان چیزوں پر ہم جھگڑتے ہیں، یہ ہماری چیزیں۔ اس لیے حقیقت پر اگر ہم سب غور کرتے رہیں، دنیا کی حقیقت پر غور کرتے رہیں، تو ہم اپنے نزدیک بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، جن کے بارے میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ عادات میں، چیزوں میں یہ مشابہ تھے۔ اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ فقہ حنفی کی بنیاد بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی چیز لی یا دی، بازار میں بیچی، کیا ہوا تو اس کے کچھ پیسے ان کو ملے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے پاس رکھ لیا رضی اللہ عنہ۔ راستے میں سے وہ چیز ان کے پاس سے وہ پیسے چوری ہو گئے، کسی نے نکال لیے۔ تو ان کے ساتھ کوئی صاحب تھے، انہوں نے بد دعا دی اس چور کو کہ کتنا بدبخت ہے وہ چور جس نے اتنے عظیم المرتبت صحابی کے مال کو چوری کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے دعا فرمایا کہ یا اللہ، اگر وہ چور کوئی ضرورت مند تھا تو یا اللہ اس کے مال میں اس کے ضرورت کو پوری فرما اور اس کو اس میں برکت عطا فرما، اور اگر وہ چور چوری کرنے کا عادی ہے، بس چوری کر رہا ہے بلا ضرورت، عادت ہے، تو یا اللہ اس کی یہ چوری آخری چوری بنا دے اور اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی، دیکھو کتنا اپنا حق چھوڑنے کی بات ہے۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، اپنا حق چھوڑ دیا اگرچہ حق پر تھا۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود حق پر تھے،
اپنا حق چھوڑ دیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس دعا کی اس کے لیے۔ یقیناً صحابی کی دعا، صحابی بھی جلیل القدر صحابی، ہر جنگ میں، ہر مارکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، تو اس کی دعا تو اس کو لگی ہوگی نا انشاءاللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو برابر میں سے کچھ نوجوان لڑکے گزرے، جیسے شرارتیں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، بولتے ہوئے، کھیلتے ہوئے جا رہے ہو۔ نوجوان لڑکے ہوں، ہنس بول رہے ہوں، اور ان کو کوئی سیدھا شریف سا مولوی صوفی ٹائپ آدمی نظر آ جائے تو ان کی تفریح دوبالا ہو جاتی، جملے کسنا، مذاق اڑانا۔ تو انہوں نے بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کی، کوئی جملے کسے اور مذاق اڑاتے ہوئے ان کے چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے عجیب دعا کی۔ ہم لوگ ہوتے تو ہم کیا کرتے، خود سوچو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں، یا اللہ ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش فرماؤ۔ کیسی دعا! آخرت میں خوشی میسر نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہ فرما دے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ گناہ کا معافی کا پروانہ دے دیں گے تو پھر اس کی جنت میں خوشیاں ملیں گی۔ بالفاظ دیگر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا دی ان کو کہ یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اپنا کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا، بس یہ دعا کی ان کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بچپن میں غائب ہو گئے تھے، ان کے بھائی تھے 11، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، خود بھی یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ اب اندازہ کیجئے کتنا مشکل وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے گزارا۔ کم عمری میں والد سے رخصت ہوئے، بھائیوں نے لے جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ قرآن کریم میں سارا واقعہ آتا ہے۔ کنویں سے نکالے گئے، بازاروں میں بکے، کہاں کہاں غلامی کی زندگی بسر کی، پھر جیل میں چلے گئے، جیل سے نکلے کہ ایک مشکلات کا ایک زمانہ تھا۔ چھوٹا بچہ ہو، ماں باپ کے سائے سے محروم ہو تو اندازہ کرو اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ جب قرآن کریم میں سارا واقعہ آتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے اور پھر وہاں کے بادشاہ بنے مصر کے، اور قحط سالی ہوئی تو ان کے بھائی لینے کے لیے آئے غلہ۔ پورا لمبا واقعہ ہے۔ جب بھائیوں کے اوپر یہ واضح حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دیا کہ میں یوسف ہوں اور تم میرے بھائی ہو، اب ان کو سارا وہ زمانہ یاد آیا ماضی کا کہ جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ان کو اٹھا کر کنویں میں ڈالا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کو بھی وہ واقعہ یاد تھا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ تو اب بھائیوں کو امید یہ تھی کہ یہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تو بادشاہ بن گیا، جیل میں بھی ڈال سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنا کوئی بدلہ یوسف علیہ السلام نے نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کس حال میں رخصت ہوئے؟ اپنا گھر چھوڑ کر، گھر تو گھر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، جہاں سے کوئی نکلنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف سے نکلے تو کیا دل کی حالت تھی ہوگی کہ میں بیت اللہ کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے آبائی جگہ کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سارے صحابہ کرام کو لے کر گئے، پورا زمانہ گزرا مدینہ طیبہ کا۔ جب فتح مکہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اندازہ کرو کہ دل کے اندر کیا انتقامی جذبات ہوں گے۔ صرف آپ کے نہیں، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، مہاجرین صحابہ کرام، جن سب نے اپنے گھر چھوڑے تھے،
ان کی کیا انتقام کی کیفیت ہوگی؟ بدلہ تو لے سکتے تھے نا ہر جگہ سے، بادشاہ تھے وہاں کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ بھائی یہ سب معاف کرنا، یہ جہاں اللہ کا حکم ہے، انبیاء اکرام کی سنت ہے، بزرگوں کا طرز عمل ہے، اس لیے جھگڑوں سے بچو۔ اپنا کوئی حق، کسی کی بات بری لگ گئی، کسی سے کوئی لینا دینا، کوئی حق دے نہیں رہا، بدلہ لے کر ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم لوگ بد دعائیں دے دیتے ہیں غصے میں آ کے، بد دعا سے اگر اس کو لگ بھی گئی تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کسی کو تکلیف پہنچ گئی، ہمیں کیا ملا؟ وقتی طور پر سکون۔ لیکن اگر ہم انسان کو معاف کرے، جھگڑوں کو ختم کرے، تو مل کیا رہا ہے ہم کو؟ اور ضمانت کس کی ہے؟ مل ہمیں جنت میں گھر رہا ہے، ایک گھر جنت میں مل رہا ہے، اور ضمانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ضمان انا زعیم فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کو بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کا ضامن۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق کو چھوڑ دے جھگڑوں کو بچانے کے لیے، اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو۔ دوسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا زعیم فی وسط الجنہ، انا زعیم فی ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، میں جنت کے بیچوں بیچ اس انسان کو گھر دلوانے کا ضامن ہوں جو انسان جھوٹ کو چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ بولتا ہو۔ جھوٹ کتنا عام ہے، اور جھوٹ کی جتنی شکلیں وہ عام ہے، اور جھوٹ بولنے سے انسان کو وقتی طور پر تو تھوڑا بہت شاید کچھ فائدہ مل جائے، لیکن کتنے گناہ، کتنی نحوستیں، کتنے وبال اس کے سر کے اوپر آ رہے ہوتے، انسان اس کو سوچتا نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، جھوٹے سرٹیفکیٹ عام ہیں، جھوٹی گواہیاں عام ہیں، جھوٹ بولنا عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا ہے، تو ہمارے دلوں سے اس کی اہمیت نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانیوں میں فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا کبیرہ گناہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم لوگ بتوں کی عبادتوں سے بچو، بتوں کی پلیدگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہیوں سے بچو۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا کہ تم بتوں کی پلیدگی، بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹی گواہیوں سے بچو، یعنی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ مذاق میں بھی کیوں نہ بولا جائے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، اب مذاق کرتے ہوئے کسی کی طرف نسبت کر کے ایک لمبی چوڑی جھوٹی کہانی گھڑ دی، یہ مذاق ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ جھوٹ کوئی مذاق ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے، مزاح فرماتے تھے، لیکن آپ کے مذاق میں، آپ کی مزاح میں کبھی کوئی خلاف واقعہ بات نہیں ہوتی تھی، مذاق بھی فرماتے تھے، ہنستے بھی تھے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے بچوں سے جھوٹ بول دیتے، چھوٹا بچہ ہے، ماں نے کہا، باپ نے کہا ہم ادھر جا رہے ہیں، جانا کہیں اور تھا، اس کو وعدہ کر لیا یہ چیز دلوائیں گے، دلوائی نہیں۔ اب جب بچے کے سامنے بڑے جھوٹ بولیں گے تو بچہ کتنا بڑا جھوٹا بنے گا، اندازہ کر لو آپ۔ اور جھوٹ کے بارے میں آج ہمارے ہاں نہ کوئی کسی کو کہتا ہے، نہ ہم بچوں کو ٹوکتے ہیں، بلکہ بچوں کو خود ہی جھوٹ سکھا رہے ہوتے، حالانکہ کبیرہ گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کو ترک کر دے، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں۔ اس عادت کو چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ بول رہا ہو، یہ مذاق ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں مٹھی بند کر کے ایک بچے کو بلا رہی تھی، بچہ نہیں آ رہا تھا اس کے پاس، اور کہا کہ جی میں تمہیں کھجور دوں گی۔ وہ بچہ آ گیا، آپ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے یا رسول اللہ، اور انہوں نے دکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو تمہارے یہ بچے کے ساتھ جھوٹ ہوتا۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو. آج جھوٹ بولو گے کل پتہ نہیں وہ بچہ بن کر کیا تیار ہوگا. فرمایا وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی نہ جھوٹ بولنا کبھی کسی سے. إِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچائی جو ہے انسان کو نجات دیتی ہے. وقتی طور پہ تو آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن نجات سچائی میں. وَإِنَّ الْكَذِبَ يُهْلِكُ، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر کے ڈال دیتا، تباہ کر دیتا. اس جھوٹ کے ترک کرنے کے بارے میں فرمایا، اس جھوٹ سے بچنے کے بارے میں فرمایا، اس جھوٹ کے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو یہ جھوٹ کو چھوڑے گا میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جہاں گناہ ہے وہاں اگر آپ معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے بھی بہت بڑی برائی. ہم جھوٹ کو اگر شریعت کے حساب سے دیکھیں تو گناہ ہے، ضرور ہے، لیکن اگر آپ معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے، بہت بڑی معاشرتی برائی ہے. اسی لیے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ جھوٹ کو بہت برا سمجھتے ہیں. عیسائیت میں، یہودیت میں، ہندو مت میں وہ لوگ جو کہ لا مذہب ہیں، ان کے ہاں کوئی مذہب نہیں ہے، جھوٹ کو کوئی گوارا نہیں کرتا. جھوٹ انسان کی حیثیت کو ختم کر دیتا، انسان کے وقار کو خاک میں ملا دیتا ہے. کسی کے ساتھ جھوٹ بولو، کوئی مسلمان ہو غیر مسلم، اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ کوئی انسان جھوٹ بولے گا وہ کہے گا کہ بہت برا انسان. یہ صرف اس کا تعلق ثواب سے تو، ثواب اور گناہ سے تو ہے، اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے. جہاں جھوٹ بولا جائے گا اس انسان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، وہ انسان دوسروں کی نظروں میں برا بن جائے گا. اسی لیے آپ دیکھو جن ملکوں میں کوئی دین نہیں ہے، غیر مسلم ملکوں ہیں، وہاں پر بھی جھوٹ کو کوئی لکھ دے پڑھ دے، آپ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا. اور تیسری چیز، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، تیسری چیز فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں اس انسان کو گھر دلوانے کا ضامن ہوں جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں. ابھی وقت ختم ہو گیا، حسن اخلاق کے بارے میں انشاءاللہ کبھی موقع ہوا پھر عرض کروں گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.